ہمارے پاس پیغام آیا رب تعالیٰ کا، پیغام حق، دین اسلام، یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو کمپائل کروا دیا قرآن پاک کی صورت میں۔ یہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچ گئے، یہ پیغام ہدایت بھی ہم تک یہ پہنچا قرآن کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہم تک پیغام زبانی نہیں پہنچایا، بلکہ اپنی زندگی کو قرآن کے عین مطابق ڈال دیا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اصل میں عملی قرآن ہے، کہ وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں تو وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزار لیں۔ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میری زندگی کے چلن سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ یہی وفا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ توبہ جو کرتے ہیں ہم، توبہ کو میں اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ توبہ جو ہے وہ جفا سے وفا تک کا سفر ہے، کہ جب ہم نے اللہ کے فرمان کے برعکس کام کیے تو وہ ہم حالت جفا میں چلے گئے۔ جب ہم اس پہ شرمندہ ہو کے رب کے حضور گزری ہوئی زندگی کے بارے میں توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے عہد کرتے ہیں کہ میں آئندہ پابند رہوں گا تو یا باری تعالیٰ تیرے احکامات کا، تو یہ جفا سے وفا کا سفر ہو جائے گا۔ تو وفا اس معنی میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں، پیار کریں، اور اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں اس رنگ میں جو رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ رب کو یہ رنگ پسند ہے، اس میں زندگی ڈھال لیں، تو یہ وفا ہو گئی۔ تو جب ہم اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو ہم رب کے ہو جائیں گے، رب ہمارا ہو جائے گا، تو یہ لوح و قلم خود ہی ہمارے ہو گئے۔